ایک اہم ایسی بیماری کی طرف گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، جو کہ آج عوام بھول چکی ہے، جس کا بھولنا بیماری ہے، جس کا یاد رکھنا صحت مندی ہے، جس کا بھولنا بیماری ہے، جس کا یاد رکھنا صحت مندی ہے۔ ہم نے اس کیفیت کو بھلا دیا جس کے واسطے ہمارے اندر وہ بیماری اس حد تک سرایت کر گئی کہ پورے انسانیت کے لیے، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نمونہ بننا تھا، وہ دراصل دوسروں کے لیے یا دوسروں کے اعتبار سے اپنے لیے نمونے ڈھونڈنے لگے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے باڑ ہی فصل کھانے لگی، باڑ ہی فصل کھانے لگی۔ فصل کے بچاؤ کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے، دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور کانٹے دار درخت بچھائے جاتے ہیں کہ کوئی جانور نہ آئے اور فصل اور کھیتی تباہ نہ ہو۔ لیکن جب وہ خود کھیتیوں کو کھانے لگے تو یاد رکھو پھر تو اس کھیتی کا اللہ ہی محافظ ہو بعینہ، اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جو مقام مرتبہ دیا، لیکن انہوں نے اس مقام مرتبے کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے لحاظ سے جن چیزوں کو یاد رکھنا ان کے لیے صحت مندی کی نشانی تھی، اس کو بھی بھول اور اس کو بھی بھلا دیا، اور ایک ایسے کنڈیشن پہ پہنچ گئے کہ یوں سمجھ لیے کہ ہم اس بیماری سے بالکل مبرہ ہیں، ہمارے پاس خالص ایمان ہے، گویا کہ جبرائیل و میکائیل کے ایمان جیسا ہمارے پاس ایمان ہے، تو ہمارے ایمان میں کبھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اس بیماری کو بھلانے کی وجہ سے خیال پیدا ہوا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ایک کھوکھلے تنے کی طرح ہو چکی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی بات ہے جو کہ بھلانا اصل میں بیماری ہے اور یاد رکھنا اس کے لیے صحت مندی ہے؟ تو ہاں میں آپ کے سامنے بالکل وہی بات سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پورے ہوش مندی کے ساتھ سنیں۔ وہ لفظ ہے، وہ بیماری کا نام ہے نفاق۔ وہ بیماری کا نام ہے نفاق۔ یہ بیماری کو جب تک یاد رکھا تب تک صحت مندی کی نشانی ہے، لیکن جب بھلا دیا تو یاد رکھو پھر تو آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ کے اندر وہ بیماری آ چکی ہے۔ اب بیماری آنے کے بعد جو کچھ بھی آپ پر نقصانات ہونا ہے وہ تمام کے تمام نقصانات آپ پر سے گزر گئے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خالص جبرائیل و میکائیل جیسا ہم ایمان رکھتے ہیں۔